الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون حضرات محترم، آج میں اور آپ ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جب ہر انسان چاہے وہ کسی تکلیف یا بیماری میں ہے یا تندرستی میں خوف و ہراس کی کیفیت کے اندر ہے۔ ہر آن ہمارے کان کوئی خیر کی خبر نہیں سنتے، چاہتے ہوئے بھی کوئی نہ کوئی ایسی خبر ملتی ہے کہ انسان کا دل حوصلے اور تسلی میں آنے کے بجائے اور خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ ایسے حالات میں اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ اور یہ ایک حقیقت ہے، ہمارے حالات کو اللہ کی ذات سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا، اور اللہ رب العزت کی رہنمائی سے بہتر کوئی رہنمائی نہیں ہو سکتی۔ دنیا میں جتنے بھی ایکسپرٹ ہیں ان کے جو SOP بنائے گئے ہیں، احتیاطی تدابیر بتائی گئی ہیں، وہ اپنی جگہ، لیکن یہ بات یاد رکھیں، جو بات میرے رب نے کہی ہے اور ہم تک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچائی ہے، اس سے بہتر کوئی احتیاطی تدابیر نہیں ہو سکتی۔ وہ کیا ہیں؟ کچھ تو آپ کے سامنے پہلے عرض کر چکا ہوں۔ آج بار بار ان باتوں کے کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے کہ ہم حوصلہ پکڑنے کے بجائے خوف کی علامت میں اصل ٹریک سے دوسری طرف بھاگ رہے ہیں۔ جو اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے اسے قبول نہیں کر رہے، بلکہ ہم
اپنے آپ کو بچانے کی اپنے ذہن کے مطابق تدبیر کر رہے ہیں، جس سے ہماری پریشانی بڑھ رہی ہے، کم نہیں ہو رہی۔ میرے عزیز بھائیوں، معاملہ یہاں تک پہنچا ہے کہ خود غرضی کی انتہا یہ ہو گئی کہ اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو ہم اتنے خوف زدہ ہیں، اس کے حالات معلوم کرنے پہ بھی گھبراہٹ محسوس کرتے ہیں کہ خدا نخواستہ یہ بیماری ہمیں نہ لے لے۔ یاد رکھیں، کبھی بھی بیماری انسان سے نہیں آتی، ہمیشہ اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ اگر اللہ چاہیں تو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، اور ہم اس بات کا بار بار مشاہدہ کر چکے کہ وہ لوگ جنہوں نے احتیاطی تدابیر میں ذرہ برابر کوتاہی نہیں برتی، جنہوں نے احتیاط کی انتہا کے گھر میں معتکف ہو کے بیٹھ گئے، کسی سے ملنا جلنا چھوڑ دیا، اگر بیماری آنی تھی تو ان پہ بھی آ گئی، حالانکہ وہ نہ کسی کو ملے، نہ کسی بیمار کی بیمار پرسی کی، نہ کسی بیمار سے ہاتھ ملایا، کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن اللہ کا حکم ہوا تو بیماری ان پہ بھی آ گئی۔ تو یہ یاد رکھیں، سب سے پہلی بات جو ہمارے ایمان اور عقیدے سے تعلق رکھتی ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ، بیماری اللہ کے حکم سے آتی ہے، فَهُوَ يَشْفِينِ، اس بیماری کی شفا بھی اس کے ہاتھ میں ہے۔ ہم اپنی احتیاطی تدابیر کرتے رہیں، اگر اس کا حکم ہوگا تو ان احتیاط، ان دواؤں میں اللہ شفا ڈال دے گا، انہیں سب کچھ دے دے گا، صحت اور عافیت سے نواز دے گا۔ اگر ایسا نہیں ہے تو کروڑوں روپے بھی لگا لیں تو نہ زندگی لے سکتے ہیں، نہ صحت واپس پلٹ سکتی ہے۔ جب ہمارا اعتقاد یہ ہو جائے گا تو پھر یہ ہے اللہ پہ توکل، یہ ہے اللہ پہ اعتماد۔ اللہ رب العزت قرآن میں کتنے مقام ہے جہاں کہتے ہیں کہ ایمانداروں کو تو صرف اللہ پہ توکل رکھنا چاہیے۔ تو یہاں میری عرض کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ پہ توکل اس طرح کریں کہ کوئی علاج نہ کریں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے کوئی دنیا میں ایسی بیماری نہیں اتاری مگر اس کی دوا بھی اتاری ہے۔ صرف ایک چیز ہے جس کی دوا کوئی نہیں ہے، وہ ہے انسان کا بڑھاپا۔ اس کا کوئی دوا دارو نہیں ہے۔ جب بڑھاپا آ جاتا ہے، نہ واپس پلٹ سکتا ہے، نہ جوانی کی کیفیت بن سکتی ہے۔ کہا صرف ایک بیماری، ایک تکلیف، ایک اذیت ایسی ہے جس کی کوئی دنیا میں دوا نہیں ہے، وگرنہ جو بھی بیماری آتی ہے، وہ بچپن میں آئے، وہ جوانی میں آئے، وہ بڑھاپے میں آئے، اللہ اس بیماری کی دوا رکھی ہے جس سے اسے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آج خود غرضی کا یہ عالم ہے کہ بعض لوگ، پہلے حقیقت بات یہ ہے، سوچ آتی تھی جب سورۃ عبسہ پڑھتے تھے کہ اللہ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، ماں اور باپ بھاگے گا، وصاحبتہ، بیوی خامد سے بھاگے گی، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ہر کو اپنی پڑی ہوگی۔ قیامت کے دن تو کیا ہوگا؟ آج دنیا میں کیفیت یہ بن چکی ہے کہ اولاد ماں باپ سے بھاگ رہی ہے، بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہے۔ اگر خدا نخواستہ وہ اس موذی مرض میں مبتلا باپ ہوتا ہے تو اولاد اس کے پرسان حال نہیں ہے۔ یہاں دو باتیں سوچنے کی ہیں، اگر ایسی کیفیت بنی ہے تو کیوں بنی ہے؟ ہم سے آخر کون سی غلطی ہوئی تھی؟ میرے سامنے دو ایسے معاملے ہیں۔ ایک تو میڈیا پہ آیا، لاہور کے ایک پروفیسر پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا کہ وہ اس بیماری کی وجہ سے اپنے کمرے میں آئسولیٹ تھے، تو جب وہ فوت ہو گئے گھر والے گھر سے بھاگ گئے،
بیوی اولاد سب کچھ بھاگ گئے، پڑوسیوں نے کوشش کر کے ان کی تدفین کا بندوبست کروایا گورنمنٹ کے اہلکاروں کے ذریعے۔ تو میرے بھائیو یہ کیا ہے؟ آخر ہمیں سوچنا تو چاہیے اس سے ایسی کون سی غلطی ہوئی کہ اس کی اولاد اسے ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کی بیوی جس کے ساتھ زندگی بھر کا ساتھ تھا وہ اس کے قریب آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آخر وہ کون سی غلطی ہوگی؟ ہمیں اس غلطی کی معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ نہ کرے کہ ہمارے اوپر بھی ایسا وقت آ جائے۔ ہمیں اپنی خطاؤں پہ نظر رکھنی چاہیے۔ اور اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، جو دوسرے لوگ ہیں، جو اولادیں ایسا کر رہی ہیں، جو بیویاں یا ماں باپ ایسا سوچ رہے ہیں، اپنی زندگی کے لیے اتنی خود غرضی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ آج جو کچھ ہم کر رہے ہیں کیا ہمیں کاٹنا نہیں پڑے گا؟ اور یقین جانیے، میں عرض کروں آپ سے کہ ہمارے ادھر گجرانوالہ میں ایک ایسا کیس ہوا پچھلے ہفتے۔ ان کے بچوں نے صاف کہا کہ پہلے جماعت الدعویٰ کے ساتھیوں کے ساتھ انہوں نے رابطہ کیا کہ انہیں نہلائیں بھی اور آپ ہی دفنائیں اور آپ ہی اس کا جنازہ پڑھیں، ہم بعد میں دیکھ لیں گے۔ جب انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ مل کے کریں تو پھر ہم کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہوگا، پھر وہ ہمارے پاس یہاں آئے۔ ہم نے یہاں سے 2 بچے بھیجے، جو حقیقت بات یہ ہے کہ کوشش کے باوجود ہم انہیں اس بات پہ آمادہ نہیں کر سکے۔ ہمارے بچوں نے اسے غسل دیا، مغرب کی نماز کے وقت انہوں نے کہا کہ ہم میت لے کے آئیں گے، جنازہ پڑھائیں گے، میت لے کے نہیں آئے۔ باپ کو کیسے دفن کیا اللہ ہی جانتا ہے، ہم نے اس بات کی کھوج نہیں لگائی کہ انہوں نے کیا کیا، لیکن تکلیف دہ بات ہے، دل جل رہا ہے جس اولاد کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں، جس بیوی کے لیے ہم ہر حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر سب کچھ اکٹھا کرتے ہیں، جس گھر والوں کے لیے ہم یہ ساری محنت اور کوشش کر رہے ہیں، کیا اس کا نتیجہ یہی نکلنا ہے کہ وہ ہمارا جنازہ پڑھنے کے لیے تیار نہ ہو، وہ ہمیں ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں؟ کیا ہمیں اپنی زندگی اتنی پیاری ہو گئی ہے کہ باپ کی میت کو ہاتھ لگانا بھی گناہ بن گیا ہے؟ یہ سوچنے والی باتیں ہیں، اور ہم سب کے لیے یہ عبرت ہے۔ اللہ رب العزت آپ سب کی حفاظت فرمائے، اللہ اپنے امان میں رکھے، کبھی ایسی سختی کا وقت نہ آئے۔ یقین جانیے، کوئی ہسپتال سے میت آتی ہے نا تو دکھ تکلیف ہوتی ہے کہ اتنے خوفزدہ ہوتے ہیں جو لوگ بیچارے وہاں یعنی احساس کر کے پہنچے ہوتے ہیں، اور انہیں خوفزدہ کر دیا اور جاتا ہے، اور وقت سے ڈیلے کر کے میتوں کو لایا جاتا ہے تاکہ لوگ بھاگ جائیں، وہ جنازہ نہ پڑھ سکیں۔ میرے بھائیو، مسلمان کے جو مسلمان پر حق ہیں اس میں سب سے اہم حق یہ ہے کہ جب مسلمان بھائی فوت ہو جائے تو اس کا جنازہ پڑھا جائے۔ آج یہ بھی نہیں ہو رہا۔ ہم چاہتے تو یہ ہیں کہ اللہ ہم پہ رحم کر دے، اور اللہ رحیم و کریم ہے، رحم کرے گا انشاءاللہ، لیکن میری عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ہمیں اپنے رویوں پہ بھی تو غور کرنا چاہیے۔ کیا ہمارے رویے ایسے ہیں کہ ہمارے دل میں اگر کسی کے لیے رحم نہیں ہے تو اللہ سے کیسے توقع رکھیں گے؟ اللہ رب العزت نے تو قاعدہ قانون بنایا، جناب محمد الرسول اللہ کی زبان سے یہ بات ہم تک پہنچائی کہ تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔ آج ہم کتنا رحم کر رہے ہیں؟ جس کے پاس جو چیز ہے وہ اس کا دام دگنا تگنا نہیں 100 گنا جو ہے وہ لوگوں سے لے رہا ہے۔ کسی کی مجبوری سے ہمیں کوئی غرض نہیں، ہمیں صرف یہ ہے کہ ہماری پاکٹ بھرنی چاہیے۔ مسلمانوں، ہم کس طرف جا رہے ہیں؟
ہمارے پاس قرآن جیسی کتاب، رسول اللہ جیسے اللہ نے ہمیں نبی عطا کیے، جن کے پاس رہنمائی کی ایک بات موجود ہے، اور ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ دن رات مرے جا رہے ہیں۔ کتنے ہمارے بھائی ہیں، اللہ ان پہ رحم فرمائے، جو اچھے بھلے گھر سے اپنے قدموں پہ چل کے گئے تو دوسرے تیسرے دن ان کی میت آ گئی۔ یہ تو ہماری زندگی کی حقیقت ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں جو ماٹو دیا گیا ہے وہ ہے ڈرنا نہیں، لڑنا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، ڈرنا نہیں، اللہ سے ڈرنا ہے۔ یہ نہیں کہ انسان بیماری سے ڈر کے مرتا رہے، انسان کو ہر حالت میں اللہ سے ڈرنا ہے۔ وہ تندرستی میں ہے یا خدا نخواستہ تکلیف میں ہے، ہر صورت اسے اپنے رب کا خوف رکھنا چاہیے، اور اسے یہ سوچنا چاہیے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، ہمارے اندر تو یہ بہت بڑی بات نہیں ہے۔ میں یہ بات پہلے بھی عرض کر چکا۔ ایک دفعہ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے ایک مصری شخص تھا، بڑا جوان آدمی، وہ بڑی بےہودگی سے طواف کر رہا تھا، ہر بندے کو دھکے دے رہا تھا۔ ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، ایک دفعہ ایک بزرگ بڑے ضعیف تھے، ان کو دھکا لگا تو انہوں نے زبان سے کلمہ نکالا۔ اس نے اپنی نحیف سی آواز میں کہا، یا شباب اللہ ینظر الیک، او اے جوان تو سوچ تیرا رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یقین جانیے اس کے بعد ایسا تھا کہ یا شخص وہ نکل گیا ہے وہاں سے، یا مر گیا ہے، یا وہ اپنے آپ کو اس نے ایسا جو ہے ریزرو کیا ہے کہ کسی کو احساس تک نہیں ہوا کہ وہ لوگوں کے درمیان موجود ہے۔ وگرنہ جس انداز میں وہ طواف کر رہا، صرف اتنی بات پہ، یا شباب اے جوان اللہ ینظر الیک، تیرا رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو کیا یہ کیفیت ہمارے ساتھ نہیں ہے؟ ہمارا رب ہمیں دیکھ نہیں رہا؟ کیا ہماری انفرادی زندگی یا اجتماعی زندگی، ہمارے معاملات، کیا ہمارا رب ہمیں چیک نہیں کر رہا؟ اور اللہ رب العزت نے کہا ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، تمہارا رب نہ تمہاری چہروں کو، تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے مالوں کو، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، یا تمہارا رب تمہارے دل کو دیکھتا ہے یا تمہارے عمل کو دیکھتا ہے، تم عمل کیا کر رہے ہو، وہ اچھا ہے یا برا۔ تو اللہ ہمیں اچھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، آج کی مجلس میں میرے اور آپ کے لیے سب سے پہلا سبق یہ ہے، اللہ رب العزت نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی، یہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 102 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اہل ایمان کو، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اس سے ڈرنے کا کیا حق ہے؟ ہمیں سوچنا ہے، ہمارے پاس یہ جسم ہے، یہ چہرہ ہے، یہ قوت و طاقت ہے، کس نے دی ہے؟ یہ چہرہ میں نے خود بنایا ہے، یہ ہاتھ میں نے خود بنائے ہیں، یہ جسم کی ساخت جو ہے کیا میں نے خود ترتیب دی ہے؟ کون بنانے والا ہے؟ اللہ ہے۔ اور اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، ہمیں اللہ نے اپنے معاشرے میں کوئی ایک مقام دیا ہے، عزت احترام دیا ہے لوگوں کے دلوں میں، کیا وہ میں نے خود لیا ہے؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اگر وہ چاہے تو کسی بہت بڑے منصبدار کو ذلیل کر دے، اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کتنے بڑے بڑے منصبوں پہ فائز، محراب و منبر کے مالک، ذلیل کر کے اللہ ایک چھوٹی سی غلطی پہ ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو اگر عزت و احترام ہے تو دینے والا کون ہے؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، اگر اس نے ہمیں عزت سے بخشا ہے تو یہ بھی اسی کی عنایت ہے۔
تو اگر ہمارے پاس کچھ مال ہے، سہولتیں ہیں، تو یہ کس نے عطا کی؟ ایک مزدور ہم سے زیادہ محنت کرتا ہے، پھر بھی اللہ نے ہمیں اس سے بہت کم محنت کے باوجود اس سے زیادہ رزق دیا ہوا ہے۔ ہماری جان، ہمارا مال، ہماری عزتیں، حتیٰ کہ جس علم پہ ہمیں ناز ہے، یہ بھی اللہ کی عطا ہے۔ اگر وہ ہماری ذہنی کیفیت ہم سے چھین لے تو کتنے لوگ ہیں جسے ہم پاگل کہہ کے اسے مارتے ہیں، اسے دھکے دیتے ہیں، اسے اپنے پاس کھڑا نہیں ہونے دیتے۔ تو اللہ نے یہ سمجھ فہم جو دی ہے، اسی کی وجہ سے ہم سب کچھ سیکھے ہیں۔ تو علم بھی اللہ نے دیا۔ اگر سب کچھ دینے والا اللہ ہے تو کیا اللہ کا حق نہیں ہے کہ ہم اس کے حکم کے مطابق زندگی بسر کریں؟ کہ سب کچھ تو ہمیں عاریتاً ملا ہے۔ دیکھیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی، اسے جگر کی تکلیف ہوتی ہے، جگر نکال دیا جاتا ہے، اسے تلی کی تکلیف ہوتی ہے، تلی نکال دی جاتی ہے، ہارٹ پرابلم ہوتی ہے، اس کا بائی پاس کر دیتا ہے، ساری وینیں بدل دی جاتی ہے۔ تو یہ سب کچھ جب اللہ نے دیا تھا تو کیا لیا تھا ہم سے؟ پہلی بات تو یہ سوچنے والی ہے کہ جس اللہ نے یہ سب کچھ دیا ہے، اس اللہ کی حکم، اس کی عزت، اس کی عظمت کو مد نظر رکھ کے ہم اپنے ہر کام کو انجام دیں۔ اللہ ہمیں ایسی ہی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اہل ایمان اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ اور اگلی بات، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت نہیں آنی چاہیے مگر تم اللہ کے فرما بردار بن جاؤ۔ تمہاری موت کے وقت تمہیں اللہ اپنے فرما برداروں میں لکھے تو وہ کیسے ہوگا؟ کیونکہ موت کا وقت تو متعین نہیں ہے۔ اگر آج ہم تندرستی کی حالت میں ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں یا کوئی بات سن رہے ہیں تو اللہ نہ جانے کہ اگلے جمعے ہم میں سے کون ہوگا اور کون نہیں ہوگا۔ تو کیا ہم نے ایسی کیفیت بنائی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم چھوٹے بڑے جوان بوڑھے سب کی حفاظت فرمائے، اگر ہماری موت آتی ہے تو ہماری کیفیت ہے کہ اللہ فوراً کہے، اکتبوا کتاب عبدی فی علیین، میرے اس بندے کا نام جنت کے اندر لکھ دو۔ کیا ہمارے اعمال ایسے ہیں؟ کیا ہماری کیفیت ایسی بنی ہے؟ اگر نہیں ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے، کیونکہ مالک کا تقاضا یہ ہے، سب کچھ میں نے دیا ہے، اب میرا مطالبہ یہ ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہیں آنی چاہیے مگر تم اسلام کی حالت میں مرو۔ اور اسلام صرف کلمہ پڑھنے کا نام نہیں ہے، اسلام اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کا نام ہے۔ میرے عزیز بھائیو، یہ بات ذہن میں رکھ کے اب آگے چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت سب کو اپنی امان میں رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ آپ نے فرمایا، انسان بیماری سے پہلے اللہ سے کچھ باتوں کی پناہ طلب کرتا رہے۔ وہ کیا ہے؟ آپ یہ دعا اکثر مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اے اللہ جو نعمتیں تو نے دی ہیں، اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ ان نعمتوں پہ زوال آ جائے۔ آنکھیں ہیں، کان ہیں، ہاتھ ہیں، زبان ہے، جسم کے اعضاء ہیں، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک۔ اور اس کے علاوہ مال و دولت ہے، گھر بار ہے، کاروبار ہے، اولاد ہے، ماں باپ ہے، بہن بھائی ہے، بیوی ہے، انسان بڑی مطمئن زندگی بسر کر رہا ہے، تو اگر اللہ نہ کرے اچانک کوئی ایسا زوال آ جاتا ہے تو انسان کے لیے ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ سے یہ دعا مانگنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک۔
اے اللہ اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں، تیری پناہ میں آتا ہوں، جو نعمتیں تو نے مجھے عطا کی ہیں ان پہ زوال آ جائے۔ نمبر 2، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، صحت، تندرستی، چلتے پھرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اپنے کاروبار کرتے ہیں، اولاد کی تربیت کرتے ہیں، ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، بہن بھائیوں کا خیال کرتے ہیں۔ یہ صحت اور عافیت کے ساتھ ہی ممکن ہے۔ جب انسان بیمار ہو جاتا ہے تو کچھ بھی نہیں کر پاتا۔ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، اے اللہ اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میری صحت، تندرستی یہ بیماری میں بدل جائے، اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ وَفُجَاءَتِ نِقْمَتِكَ، جس طرح آج ہر دن ایک نئی خبر سنتے ہیں، اچانک کوئی پریشانی کی خبر، اچانک کسی کے مرنے کی خبر، اچانک کسی کی ایکسیڈنٹ کی خبر، اچانک کسی کے بیمار ہونے کی خبر۔ وَفُجَاءَتِ نِقْمَتِكَ، اے اللہ اچانک کوئی آفت آن پڑے، اس بات سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں۔ وَجَمِيعِ سَخَطِكَ وَغَضَبِكَ یا ارحم الراحمین، اے اللہ ہر قسم کے تیری ناراضگی اور تیرے غصے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ہمیں اس دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ آج اگر اللہ نے صحت اور عافیت سے رکھا ہے تو دوسروں سے خوف زدہ ہونے کے بجائے، ہر وقت پریشانی میں مبتلا ہونے کے بجائے، ہر وقت اپنے اوپر خوف مسلط کرنے کے بجائے، ہمیں اپنے رب سے رابطہ کرنا چاہیے، اسے کہنا چاہیے اللہ ہمیں اپنی پناہ عطا کر۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک وغضبک یا ارحم الراحمین۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیو، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لے گا، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، زمین اور آسمان کی کوئی چیز اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ کیا معنی ہے اس کا؟ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ الذی، اللہ وہ ذات پاک ہے، لا یضر، کوئی چیز تکلیف نہیں دے سکتی، مع اسمہ شیء، جب اس کا نام آ جائے تو کوئی چیز تکلیف نہیں دے سکتی۔ اور جب دیکھیے نا، جس طرح میں نے آغاز میں عرض کیا، تکلیف کہاں سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے، اور رفع کون کرتا ہے؟ وہ بھی اللہ ہی کرتا ہے۔ تو جب اللہ کے ہاتھ میں دونوں چیزیں ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں، سورۃ یونس کی آخر میں، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، جب اللہ کسی کو تکلیف میں مبتلا کر دے تو اللہ کے علاوہ اس تکلیف سے نکال کوئی نہیں سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر اللہ کسی کے ساتھ خیر کرنا چاہتا ہے تو کوئی اس خیر سے اسے پیچھے نہیں ہٹا سکتا۔ تو ہم اللہ سے خیر مانگے، اس کے نام پہ سارا کچھ کرے، بسم اللہ، اللہ کے نام سے۔ الذی، اللہ وہ ذات پاک ہے، لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لیتا ہے صبح شام تک، زمین و آسمان کی کوئی چیز اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ یہ وبا کیا چیز ہے؟ اسی طرح نبی کریم صبح شام کے اذکار میں یہ بھی فرمایا، آپ نے فرمایا یہ پڑھو 3 دفعہ، اللہم عافنی فی بدنی، اے اللہ میرے پورے بدن کو عافیت دے، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اے اللہ میرے سننے کی قوت کو عافیت دے، اللہم عافنی فی بصری، اے اللہ میری آنکھوں دیکھنے کی قوت کو، اے اللہ بصیرت دے، عافیت دے۔ لا الہ الا انت، اے اللہ میں اقرار کرتا ہوں تیری ذات کے علاوہ میرا کوئی الہ نہیں ہے، اس لیے تو ہی مجھے عافیت دے سکتا ہے۔ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بدن، آنکھیں، سننے، اے اللہ ہر چیز کی عافیت سے نواز دے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو دعاؤں میں سب سے زیادہ محبوب دعا جو لگتی ہے
وہ انسان اللہ سے عافیت مانگے۔ پھر آپ نے اس کے کلمات سکھائے، کہا اللہ سے کہو اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے اللہ مجھے دنیا میں بھی عافیت دے، آخرت میں بھی عافیت دے، مجھے موت دینا تو اسلام کی حالت میں دینا، اور مرنے کے بعد اللہ نیک بندوں کا ساتھ دے دینا۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ بیماری سے، تکلیف سے پہلے ہمیں یہ التجائیں ہیں جو اپنے رب سے کرتے رہنا چاہیے۔ یہ خوف اپنے دل میں آئے کہ ہم نے اپنے اللہ سے مانگنا ہے، صحت عافیت اپنے رب سے لینی ہے۔ کسی دوسرے انسان سے ہمیں نہ تکلیف پہنچے گی نہ صحت مل سکتی ہے۔ کوئی ایس او پیز جو ہیں ہمارا نہ کچھ فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان۔ اگر کوئی چیز فائدہ دے سکتی ہے تو وہ اللہ کا حکم ہے، اگر ہمیں کوئی چیز پکڑ سکتی ہے تو وہ بھی اللہ ہی کا حکم ہے۔ یہ خوف ہونا چاہیے کہ کہیں اللہ کی پکڑ نہ آ جائے، اللہ ہم پہ ناراض نہ ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ناراضگی سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک۔ اے اللہ جب تو مجھ پہ سختی، ناراضگی کا اظہار فرمائے تو تیری رضامندی کی پناہ چاہتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک۔ اے اللہ جب تو مجھ سے انتقام لینے کا ارادہ کرے۔ انتقام کب ہوتا ہے؟ جب کسی انسان کے اندر دشمنی جو ہے پورے جوش میں آ جائے تو پھر انتقام پہ آتا ہے۔ آج یقین جانیے ہر آنے والے دن ایک نئی مصیبت سے جو معاملہ ہو رہا ہے، شاید یہ اللہ انتقام لے رہا ہے، ہماری خطاؤں کے بدلے ہم سے انتقام لے رہا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سجدے میں دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک۔ اے اللہ تیری ذات کے علاوہ کہیں پناہ کی جگہ نہیں ہے، پوری کائنات میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا، صرف تو دے سکتا ہے۔ واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک۔ اے اللہ میں ہاتھ کھڑا کرتا ہوں، میں تو تیری تعریف بھی نہیں کر سکتا، کما اثنیت علی نفسک۔ اے اللہ تیری اتنی تعریفیں ہیں جتنی تیری شان کے لائق ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہمیں سب سے پہلے یہ جتنی احتیاطی تدابیر ہیں میں ان سے منع نہیں کرتا، یہ کریں، لیکن توکل اپنے رب پہ رکھیں۔ یہ ماسک لگانے سے بیماری نہیں رکے گی، لوگوں سے ہاتھ نہ ملانے سے بیماری نہیں رکے گی، بیماری رکے گی تو اللہ کے حکم سے رکے گی۔ اس لیے یہ احتیاط اپنی جگہ کریں، لیکن توکل یہ رکھیں کہ بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے اور اس بیماری کو روکتا بھی وہ ہے۔ جب ہمارا توکل اللہ پہ ہوگا تو اس کا نتیجہ کیا ہے، رزلٹ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جب کوئی انسان اپنے رب پہ بھروسہ کر لیتا ہے، اس پہ یقین اور اعتماد کر لیتا ہے، پھر اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ آج اگر اللہ نہیں ہماری مدد فرما رہے تو ہمارا اللہ پہ توکل نہیں ہے، اس پہ بھروسہ نہیں ہے۔ ایک ڈاکٹر پہ، اس کے نسخے پہ، اس کی لکھی ہوئی دوا پہ ہمیں بھروسہ ہے، ہمیں ایس او پیز پہ بھروسہ ہے، نہیں بھروسہ تو اللہ کی ذات پہ نہیں ہے۔ اور جن لوگوں کو اپنے رب پہ بھروسہ ہے انہیں کل بھی کوئی پریشانی نہیں تھی، آج بھی کوئی پریشانی نہیں ہے، کیونکہ زندگی موت اس کے ہاتھ میں ہے۔ اگر ہماری موت اس نے لکھ دی ہے تو پریشانی کس بات کی؟ تو اگر اس نے ہماری موت نہیں لکھی تو ہمیں کیوں پریشان ہونا چاہیے؟ انسان کی موت اس کی زندگی کی خود محافظ ہے، جب تک وہ وقت نہیں آنا اس کی زندگی کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جب فوت ہونے لگے تو کہنے لگے
اور موت سے ڈرنے والوں مجھے دیکھو، میں ساری زندگی جنگلوں، پہاڑوں، صحراؤں، سمندروں پہ سفر اس لیے کرتا رہا کہ شہادت کی موت مل جائے۔ میرے دو جوڑوں کے درمیان، جسم کے کوئی دو جوڑ ایسے نہیں ہیں جس کے درمیان کوئی تیر، تلوار یا کسی چیز کے زخم کا نشان نہ ہو، لیکن مجھے شہادت نہیں ملی۔ آج چارپائی پہ فوت ہو رہا ہوں۔ اس لیے یہ یاد رکھو، تمہاری موت خود تمہاری زندگی کی محافظ ہے۔ اگر تمہاری موت کا وقت نہیں ہے تو پھر دنیا کی کوئی چیز تمہیں موت نہیں دے سکتی۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اب خدا نخواستہ، اللہ نہ کرے، اللہ سب کو اپنی امان میں رکھے، انسان بیمار ہو ہی جاتا ہے، کوئی بھی تکلیف ہو جائے، یا آج یہ جو جس کرب میں آج پوری امت مبتلا ہے، پوری انسانیت مبتلا ہے، تو انسان بیمار ہو جاتا ہے تو پھر میرے عزیز بھائیوں، اللہ کے پاکیزہ اور مقدس انبیاء میں ایک نبی تھے، ایوب علیہ السلام۔ یہ شخصیت وہ تھے کہ آزمائشوں میں بڑی سخت آزمائش سے دوچار ہوئے، بیماری کی آزمائش سے، اور تھوڑے دن نہیں 18 سال مسلسل بیمار رہے۔ اور یہ جو لوگ کہانیاں سناتے ہیں، کیڑے پڑ گئے، فلاں ہو گیا، اس کا کسی حدیث میں ذکر نہیں آتا، یا قرآن کی کسی آیت کا مطلب یہ نہیں ہے۔ ائمہ مفسرین نے کہاں سے لیا، ان کے پاس بھی دلیل نہیں ہے۔ یہ ہے کہ بیمار تھے، انہیں کیا بیماری تھی یہ اللہ جانتے ہیں، لیکن تکلیف والی بیماری تھی۔ انہوں نے کیا کیا؟ تو اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ قرآن میں کیا، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایوب علیہ السلام کو دیکھو، اذ نادا ربہ، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا اپنی انتہائی تکلیف کے اندر۔ کیا پکارا؟ انی مسنی الضر، اے اللہ مجھے بہت تکلیف ہے، میں بڑے کرب میں ہوں، اے اللہ بڑی اذیت ہے مجھے۔ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، رحم کرنے والوں میں تجھ سے زیادہ بہتر کون ہے رحم کرنے والا؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب ایسے انسان عاجزی، انکساری، توکل کے ساتھ اپنے رب کو پکارتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں فلما، اللہ اکبر، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ، جس تکلیف میں مبتلا تھے ہم نے وہ تکلیف پھاڑ دی، ختم کر دی، صحت اور عافیت سے نواز دیا، اور ایک مرتبہ پھر انہیں اولاد سے نوازا۔ 18 سال کی تکلیف اور بیماری کے بعد پھر اللہ کہتے ہیں میں نے دگنی اولاد عطا کی۔ تو اللہ رب العزت وہ ذات پاک ہیں جو یہ سب کچھ کرنے پہ قادر ہے۔ اسی طرح سیدنا یونس علیہ السلام، آج بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ لو جی ہم تسلیم نہیں کرتے کہ مچھلی کے پیٹ میں کوئی شخص چلا جائے تو بچ کے آ جائے، وہ تو فوراً اس کا جو ہے نظام ہضم کرش کر دیتا ہے چیز کو، وہ جس چیز کو نگلے، تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ میرے عزیز بھائیوں، معجزہ کہتے ہی اس چیز کو ہیں جو ذہن کو عاجز کر دے۔ انسان کا ذہن تسلیم کرنے سے قاصر ہو، اللہ وہ کرتا ہے۔ اللہ رب العزت یونس علیہ السلام کے متعلق کہتے ہیں وَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ، ان اندھیروں کے اندر بھی وہ گھبرائے نہیں، ان اندھیروں میں پکارا اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیری ذات کے علاوہ میرا کوئی الہ نہیں، انت سبحانک، تو پاک ہے، تو نے جو کیا ہے وہ غلط نہیں ہے،
انی کنت من الظالمین، حقیقتاً مجھ سے ظلم ہوا ہے، میں نے تجھ سے پوچھے بغیر نکلا تھا۔ تو اللہ وہاں بھی کہتے ہیں فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، میں نے ان کی دعا کو قبول کیا اور غم سے نجات دے دی۔ پھر یہیں پہ بس نہیں کیا کہ میں نے یونس علیہ السلام کے ساتھ خاص کیا، کہا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اپنی مصیبتوں کے اندر کوئی بھی ایماندار توکل کے ساتھ ان کلمات کے ساتھ مجھے پکارے گا، جو کیفیت یونس علیہ السلام کی ہے اس جیسی کیفیت بنا کے مجھ سے التجا کرے گا، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، میں قیامت تک ایمانداروں کو نجات دیتا رہوں گا۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو، ہمیں چاہیے کہ اگر خدا نخواستہ تکلیف آتی ہے تو قرآن کے اندر انبیاء کا طرز عمل ہمارے سامنے ہے۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اپنی زندگی کے آخری ایام میں بیمار ہوئے تو اس وقت آپ کی زبان پہ بس ایک ہی کلمہ تھا، استغفر اللہ و اتوب الیہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ اور آپ کی زندگی کے آخری کلمات کیا تھے؟ اللہم اغفر لی وارحمنی اللہم بالرفیق الاعلی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ پہ رحم کر دے، اے اللہ تیری رفاقت کو میں قبول کرتا ہوں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سنت مطہرہ یہ ہے کہ جب انسان بیماری میں ہو تو کثرت کے ساتھ استغفار کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے، استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، آپ نے فرمایا من لزم الاستغفار، جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لے گا، یجعل لہ مخرجا، اللہ اسے مصیبتوں سے نکال دے گا، ویرزقہ من حیث لا یحتسب، ایسی جگہ سے روزیاں عطا کرے گا وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اب میرے بھائیو، یہ تو انسان کی صحت اور بیماری کی حالت میں ہے۔ اب اگر کوئی بیمار ہو جائے تو ہم پہ کیا حق ہے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسلمان پر 6 حق بیان کیے ہیں، ان میں ایک یہ حق یہ ہے کہ جب مسلمان بھائی یا بہن بیمار ہو جائے تو اس کی تیمارداری کی جائے۔ ہمیں بھاگنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ کریں کہ آپ کے دل میں وہم نہ آئے، کیونکہ کمزور دل آدمی کے دل میں زیادہ وہم آ جاتا ہے۔ بہت سے لوگ ان دنوں بیمار ہی صرف اس وجہ سے ہوئے ہیں کہ میں فلاں مجلس میں گیا تھا، مجھ سے کس کس نے سلام لیا تھا، رات کو جا کے بخار ہو گیا۔ یعنی وہ ذہن پہ مسلط کر لیا اور یہ ہوا، ٹھیک ہے بعد میں اللہ نے شفا بھی دے دی، لیکن اپنے ذہن پہ مسلط نہ کرو۔ کس نے مجھ سے سلام لیا، کیا ہوا ہے، جب کیفیت آئے گی پھر اللہ سے کہہ لیں گے۔ ہم اس سے پہلے اللہ سے دعا مانگتے رہیں۔ جب اللہ کی پناہ میں ہوں گے، اگر کوئی بیمار بھی مل لے گا تو اللہ انشاءاللہ وہ تکلیف میں مبتلا نہیں کرے گا۔ تو میرے عزیز بھائیو، جب ایسی کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو حکم ہے کہ اس کی تیمارداری کے لیے جاؤ۔ کیوں؟ اگر آپ جائیں گے تو اس کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار کے پاس جاتے تو اسے تسلی کے لیے کہتے لا باس طہورا انشاءاللہ، گھبرانا نہیں ہے، یہ جو بیماری تمہیں آئی ہے نا، یہ تیرے گناہوں کی پاکیزگی کا سبب بنے گی۔ ایک حدیث ہے بڑی عجیب سی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جو لوگ مختلف آزمائشوں میں، مصیبتوں میں زندگی میں مبتلا ہوئے، قیامت کے دن جب انہیں اجر دیا جائے گا تو وہ شخص جسے زندگی میں ہمیشہ عافیت رہی، وہ اس وقت حسرت سے کہے گا کاش میرے جسم کو کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا، آج جو اسے مل رہے ہے مجھے بھی عطا ہو جاتا۔ اگر اللہ کسی انسان پہ آزمائش ڈالتا ہے تو اس کا اجر بھی ہوتا ہے۔ تو اے اہل ایمان، اللہ نے تو تمہارا مقدر ہی اتنا اچھا بنایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن آدمی، اس کے ہاتھ میں سوئی ہے، ایک باریک چیز ہے سوئی، یہ گر گئی، اب وہ اسے ڈھونڈ رہا ہے، ذہنی کوف تھوڑی سی ہوئی، کہا یہ ڈھونڈ، پھر اسے مل گئی،
جو چند لمحوں میں اس کو ڈھونڈنے میں اسے ذہنی کوفت ہوئی، اللہ اس کوفت کا بھی اسے اجر دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ آپ نے فرمایا مومن کو ایک کانٹا چبھ جائے، ایک کانٹا چبھ جائے، کہا اس کانٹے کے چبھنے کا بھی اللہ اسے اجر عطا فرمائیں گے۔ ایک دفعہ ایک شخص کو بخار تھا تو گالی دے دی بخار کو، جس طرح آج ہم بیماری کو گالی دے دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا مت بیماری کو گالی دو، یہ تو تمہارے گناہوں کی پاکیزگی ہے جو تیرے پاس آئی ہے۔ تو اللہ سب کو سلامت رکھے۔ تو اگر ایسا معاملہ ہو جاتا ہے تو بیماری کو گالی نہیں دینی چاہیے، کسی کی بیماری کو بھی، یا خدا نخواستہ اپنے آپ کو کوئی تکلیف ہے اس پہ بھی۔ اور اس میں جو انسان تیمارداری کے لیے جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیمار کے پاس بیٹھ کے 7 مرتبہ یہ کلمات پڑھو، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، میں اللہ عظیم سے سوال کرتا ہوں، رب العرش العظیم جو عرش عظیم کا مالک ہے، ان یشفیک، اللہ تمہیں شفا عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کی بیماری، وہ جس میں اس کے سامنے آپ پڑھ رہے ہیں، اگر اللہ نے اس کی موت نہیں لکھ دی تو الا عافاہ اللہ من ذالک المرض، آپ کے ان کلمات کی وجہ سے اللہ اسے ضرور شفا دے دیں گے۔ اگر تو اس کی موت مقدر بن گئی ہے تو پھر اس کا کوئی حل نہیں ہے، لیکن اگر وہ بیماری ٹھیک ہونی ہے تو آپ کے یہ کلمات۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہم کسی بیمار رسک لے کے کسی بیمار کے پاس جائیں اور جا کے اس کی تیمارداری کر کے آئیں، اپنے آپ کو خطرات میں ڈالیں تو ہمیں کیا ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی انسان کسی بیمار کی بیمار پرسی کے لیے جا رہا ہوتا ہے تو اللہ کے فرشتے کہتے ہیں یہ جنت کے رستے پہ چل رہا ہے۔ اور یاد رکھیں میرے بھائیو، اس سے بڑی بات، جو صبح کے ٹائم کسی بیمار، کسی بے بس، کسی مجبور، کسی بے کس اس کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے، 70,000 فرشتے شام تک اللہ سے اس کے لیے رحمتوں کی دعا مانگتے ہیں، اے اللہ تو اس پہ رحم کر دے۔ مجھے بتائیں کہ بیمار کی بیمار پرسی سے بیماری ملے گی یا شفا ملے گی؟ جبکہ اللہ کے 70,000 قدوسی فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں مانگ رہے ہوں گے کہ اے اللہ اس نے اپنے بھائی کی بغیر کسی مفاد کے، کوئی مفاد نہیں تھا، صرف اللہ کی رضا کے لیے ایک مسلمان کی حیثیت سے حق رکھتے ہوئے اس کی تیمارداری کی ہے۔ ہمیں سبق دنیا والے یہ دیتے ہیں اس کے قریب نہ جانا، اس کا جنازہ نہ پڑھنا، اس کا یہ نہ کرنا۔ ہمیں رب حکم دیتا ہے کہ جاؤ، اور فرمایا جتنی دیر وہ بیٹھا رہتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں ایک مقام بنا دیتے ہیں۔ تو آج اولاد ماں باپ سے بھاگ رہی ہے، بیوی خامد سے بھاگ رہی ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک خامد کو زخم آئے، اس کے زخم خراب ہو جائیں، زخموں میں پیپ پڑ جائے، اگر اس کی بیوی اس کو زبان سے چاٹ کے صاف کرے تو پھر بھی وہ خامد کا حق نہیں ادا کر سکتی۔ تو میرے عزیز بھائیو، ہم مسلمان ہیں، اگر ہمارا اپنے رب پہ توکل ہے، اگر ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ ہمارے نبی نے جو بھی خبر دی ہے وہ سچ ہے، تو میرے عزیز بھائیو، جو میں آپ کے سامنے گزارشات کی ہیں اس میں ایک بھی بات میری اپنی نہیں ہے۔ میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کے کہتا ہوں یا میرے رب نے کہا ہے یا اس کے رسول نے یہ باتیں بتائی۔ اگر ہمارا اپنے رب پہ توکل ہے، اگر اپنے نبی کی زبان پہ یقین ہے، تو پھر اپنے رب پہ بھروسہ کر لیجئے، انشاءاللہ اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا، انشاءاللہ اللہ آپ کی اولادوں کی حفاظت فرمائے گا۔ آپ اس دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی دیننا ودنیانا واہلنا واموالنا، اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا،
اللہم اللہم احفظنا من بین ایدینا ومن خلفنا وعن ایماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بک ان نغتال من تحتنا۔ اے اللہ مجھے دنیا اور آخرت میں عافیت اور معافی عطا فرما۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیت فی دینی، اے اللہ میرے دین کے معاملے میں عافیت اور معافی دے، و دنیا اور دنیا کے معاملات میں عافیت اور معافی دے، و اہلی میرے اہل و عیال کے معاملے میں عافیت اور معافی دے، و مالی میرے مال کے معاملے میں کسی نقصان سے دوچار نہ ہو، اللہ وہاں بھی عافیت دے۔ اللہم استر عوراتی، اے اللہ میری پردہ پوشی فرمانا، ننگا نہ ہو جاؤں۔ ایک ہوتا ہے انسان کے عیب ظاہر ہو جائیں وہ ننگا ہوتا ہے، ایک اگر انسان کے پاس سے نعمتیں چھن جائیں تو وہ بھی ننگا ہو جاتا ہے۔ اللہم استر عوراتی، اے اللہ تو میری پردہ پوشی فرمانا، وآمن رواتی، اے اللہ مصیبت اور گھبراہٹ کے وقت مجھے امن نصیب فرمانا۔ اللہم احفظنی من بین یدی، اے اللہ تو آگے سے حفاظت فرما، ومن خلفی پیچھے سے حفاظت فرما، وعن یمینی دائیں سے حفاظت فرما، وعن شمالی بائیں سے حفاظت فرما، ومن فوقی اوپر سے حفاظت فرما، وَأَعُوذُ بِعَظْمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي، اے اللہ میں تیری عزت کی پناہ میں آتا ہوں کہ نیچے سے کوئی ہلاک نہ کر دے۔ کون سی بات ہے جو اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی نہیں فرمائی۔ آج اب ہماری قسمت ہے کہ ہم اپنے رب پہ بھروسہ کر کے اپنے آپ کو خوش نصیب بناتے ہیں، ہماری قسمت ہے کہ ہم رسول اللہ کے فرامین کو سچا مان کے ان کے مطابق چلتے ہیں، تو یقین جانیے ہم جیسا دنیا آخرت میں خوش نصیب کوئی نہیں ہوگا۔ اگر ہم اللہ پہ بھروسہ چھوڑ دیں گے، اللہ پہ توکل کو خیر آباد کر دیں گے، رسول اللہ کی بات کو تسلیم نہیں کریں گے، اس میں شک شبے میں مبتلا ہوں گے، تو ہمارا معاملہ صحت تندرستی کا تو کیا، ہمارا ایمان بھی باقی نہیں رہے گا۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جو لوگ تندرست ہیں انہیں اللہ ہر عافیت، ہر قسم کی بیماری تکلیف سے محفوظ رکھے، انہیں صحت اور عافیت والی زندگی عطا فرمائے، ہر شر سے اللہ ہر آزمائش سے ان کی حفاظت فرمائے، اور جو ہمارے بہن بھائی بیمار ہیں اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اللہ ان پہ رحم فرمائے، اللہ ان کی تکلیف کو دور فرما دے، اللہ ان کے لیے آسانی کے رستوں کو کھول دے، اور جو ہمارے بھائی بہنیں فوت ہو چکے اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اللہ ان کی اگلی منزلوں کو آسان کر دے، اس بیماری کو اللہ ان کے گناہوں کی پاکیزگی کا سبب بنا دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ